بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات، آپ کی معلمہ رافعہ زاہد اپنے چینل سخندان بہاولپور میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہے۔ آج ہم خط کے بارے میں پڑھیں گے کہ خطوط نویسی کیا ہوتی ہے۔ خط عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی تحریر، لکیر، نشان، نامہ، مکتوب، چٹھی وغیرہ کے ہیں۔ ادبی اصطلاح میں خط سے مراد دو اشخاص کے درمیان تحریری رابطہ ہے، لیکن دور جدید میں مواصلاتی نظام میں ترقی کی وجہ سے خط لکھنے کا رجحان کم ہو گیا ہے۔ فن خطوط نویسی، میں نے مراسلہ کو مکالمہ بنا دیا۔ غالب کہتے ہیں، میں نے مراسلہ کو مکالمہ بنا دیا کیونکہ غالب نے خط کے انداز سے تحریر کو ایک نیا ڈھنگ عطا کیا، جس سے لگتا ہے کہ مکتوب نگار اور مکتوب الیہ آمنے سامنے بیٹھ کر گفتگو کر رہے ہیں۔ خطوط نویسی کسے کہتے ہیں؟ خط ایک تحریری ملاقات ہے جس سے ہم اپنے حالات ایک دوسرے کو بتاتے ہیں۔ اسی وجہ سے اسے نصف الملاقات بھی کہتے ہیں۔ اگرچہ ہم ایک دوسرے کو دیکھ نہیں پاتے مگر ایک دوسرے کے دکھ سکھ سے آگاہ ہو جاتے ہیں۔ خط دو طرح کے ہوتے ہیں، رسمی اور غیر رسمی۔ رسمی خط وہ ہوتے ہیں جو کسی صاحب اختیار کو بھیجے جاتے ہیں۔ ان میں عام طور پر حالات و مسائل سے آگاہی اور ان کے حل کی درخواست کی جاتی ہے۔ اسی لیے رسمی خط اور درخواست میں کچھ زیادہ فرق نہیں ہوتا۔ غیر رسمی خط وہ ہیں جو اپنے دوستوں، عزیز و اقارب، والدین، بے تکلف جاننے والوں کو بھیجے جاتے ہیں۔ چونکہ ان میں اپنے جذبات اور احساسات کا بے ساختہ ذکر ہوتا ہے، دکھ سکھ کو بیان کیا جاتا ہے، اپنے مسئلے مسائل سے ایک دوسرے کو آگاہ کیا جاتا ہے اور مشورہ کیا جاتا ہے، تو اس لیے ہمیں اسے نصف ملاقات بھی کہہ سکتے ہیں۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ خطوط کی دو قسم ہیں اور یہ اس کی آگے فردر اقسام ہیں۔ نجی خط جو اپنے دوستوں، عزیز و اقارب، والدین اور بے تکلف جاننے والوں کو بھیجے جاتے ہیں۔ چونکہ ان میں اپنے جذبات اور احساسات کا بے ساختہ ذکر ہوتا ہے، اس لیے اسے ہم نصف ملاقات بھی کہہ سکتے ہیں۔ سرکاری خطوط وہ خطوط جو عوام یا ملازم اپنے دفتر یا ایک دوسرے دفتر یا دوسرے دفتر یا محکمے یا حکام کو لکھتے ہیں۔ کاروباری خطوط وہ خطوط جو لوگ، کارخانے دار، دکاندار یا فیکٹری کو کاروباری مقاصد کے لیے لکھتے ہیں۔ عمومی یا مراسلہ جاتی خطوط، مراسلہ جاتی خطوط میں عام طور پر عوامی حالات و مسائل سے آگاہی اور ان کے حل کی درخواست کسی افسر، اخبار یا کسی محکمے سے کی جاتی ہے۔ عربی زبان میں خط کو مکتوب، لکھنے والے کو کاتب اور مکتوب نگار، اور جسے خط لکھا جائے اسے مکتوب الیہ کہا جاتا ہے۔ خط، مکتوب یا مراسلہ، خط لکھنے والے کو کاتب یا مکتوب نگار، جسے خط لکھا جائے مکتوب الیہ۔ خط کے حصے، بیٹے خط کے ویسے تو 7 حصے ہوتے ہیں مگر جو ہماری ٹیکسٹ بک ہے اس میں جو دیا ہوا ہے انہوں نے اس میں 6 حصے دیے ہوئے ہیں۔ انہوں نے مکتوب الیہ کا پتہ جو 7واں حصہ ہے اس کو انکلیوڈ نہیں کیا۔ خط کے جو ہے یہ حصے ہیں: مقام روانگی اور تاریخ، یہ اوپر دائیں جانب جہاں سے خط لکھا جائے گا وہاں لکھی جائے گی اور اس کے نیچے تاریخ لکھی جائے گی۔ اس کے بعد نمبر 2 القاب، تیسری سطر یا لکیر کے درمیان میں مکتوب الیہ کا لقب، عہدہ یا نام لکھا جائے گا۔ اس کا جو تیسرا حصہ ہے آداب و تسلیمات، چوتھی سطر کے آغاز میں السلام علیکم، سلام مسنون، تسلیمات، آداب، دعائیہ کلمات لکھے جائیں گے۔ اس کے بعد آتا ہے خط کا مضمون۔ خط لکھتے وقت یوں سمجھیے کہ جسے آپ خط لکھ رہے ہیں وہ آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے اور آپ کی باتیں غور سے سن رہا ہے۔
اس لیے اس کے بڑے یا چھوٹے کا لحاظ رکھتے ہوئے بات کرنی چاہیے۔ جو کچھ آپ لکھنا یا کہنا چاہتے ہیں وہ مختصر الفاظ میں لکھیں، اپنا اور دوسروں کا وقت ضائع نہ ہو۔ خط میں کوئی فضول بات نہ لکھیں، مطلب کی بات لکھیں۔ جو کچھ لکھیں صاف اور خوش خط لکھیں۔ خط کو چھوٹے چھوٹے جملوں میں مرتب کرنا چاہیے۔ لمبے فقرے اکثر الجھن کا سبب ہوتے ہیں اور تحریر میں بھدا پن پیدا کرتے ہیں۔ جیسے میں نے اس کے مقاصد میں بتایا تھا آپ کو کہ جملے جو ہوں وہ جامع ہوں، یعنی کہ ایسے جملوں کا استعمال کریں آپ جو کم الفاظ میں زیادہ معنی دیں۔ اس کا جو 5واں حصہ ہے وہ ہے اختتام، جس میں ہم خدا حافظ کہتے ہیں۔ آداب و دعا کے بعد خط کے بائیں جانب اپنا نام اور پتہ تحریر کریں۔ القاب و آداب، بیٹا یہ تو ہم نے اختتام کر دیا نا، خط کے جو حصے تھے وہ بتا دیا۔ اب القاب و آداب ہم کس شخص کے لیے کون سے القاب و آداب استعمال کرتے ہیں وہ ہم نے بتائے ہیں یہاں پر۔ بزرگوں کے لیے ہم لکھتے ہیں محترم، جناب، قبلہ، محترم المقام، بزرگوار، مکرمی، محترمی، محترمہ، استاد محترم، بھائی جان، بھائی صاحب، باجی جان، پیاری امی جان، پیارے ابو جان، محترم چچا جان، پیارے ماموں جان وغیرہ۔ ہم عمر جو ہوتے ہیں ان کے لیے ہم لکھتے ہیں پیارے دوست، پیاری سہیلی، اچھے بھائی، محب مکرم وغیرہ۔ جو بچے ہیں ان کے لیے لکھتے ہیں ہم پیارے بھائی، پیاری بہن، عزیز، عزیزہ، عزیزی، نور چشم، نور چشمی، برادر، برادرم، اچھی فاطمہ، اچھے علی وغیرہ۔ دعائیہ کلمات اینڈ میں جو ہم لکھتے ہیں، خط کے خاتمے پر والسلام، آداب، زیادہ آداب، تاب فرمان، خیر اندیش وغیرہ۔ اختتامیہ القاب، یعنی کہ دعائیہ کلمات لکھنے کے بعد ہم پھر اس کے ساتھ آخر میں بھی لکھتے ہیں آپ کا خیر اندیش، مخلص، دعا گو۔ والسلام لکھتے ہیں، زیادہ آداب لکھتے ہیں، اس کے بعد ہم لکھتے ہیں مخلص، دعا گو، نیاز مند، سوگوار، شریک غم، شریک سفر، شریک زندگی، آپ کا، اپنا وغیرہ۔ یہ ہم وقت اور حالات کے مطابق لکھتے ہیں کہ اگر ہم کسی کا افسوس کا خط لکھ رہے ہیں تو ہم لکھیں گے سوگوار، شریک غم، اور اگر ہم ویسے ہی کوئی لکھ رہے ہیں تو شریک حیات کو لکھا جا رہا ہے تو شریک سفر، شریک زندگی، یا اگر کوئی اور ہے تو اس کو ہم لکھیں گے آپ کا، اپنا، کوئی بھائی ہے، بہن ہے، یہ بہت ہی بے تکلف رشتہ ہے اس سے دوستی کا، تو ہم اپنی سہیلی کو یا دوست کو ہم ایسے لکھ سکتے ہیں کہ آپ کا اپنا وغیرہ، یا اپنے والد کے ساتھ یا اپنے بھانجا بھانجی یا جو بھی ہوتے ہیں ان کے لیے ہم ایسے بے تکلفانہ الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ پتہ لکھنے کا طریقہ، اب دیکھیں پہلی سطر میں ہم یہ لفافے کے اوپر لکھا جائے گا، پہلی سطر میں مکتوب الیہ کا نام خوش خط لکھیں۔ ضرورت ہو تو ولدیت اور بنت بھی لکھ دیں۔ یہ ہم اس وقت لکھتے ہیں کہ جب کوئی ہاسٹل میں رہ رہا ہو یا کوئی نئی جگہ میں شفٹ ہوا ہو، وہاں کوئی زیادہ لوگ نہ جانتے ہوں، یا ایسا ہو کہ محلے میں 2 ایک ہی نام کے لوگ ہوں۔ اچھا جی، دوسری سطر میں مکتوب الیہ کا عہدہ، پیشہ، مقام، مرتبہ، ضرورت ہو تو لقب یا خطاب لکھ دیں۔ کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی وکیل ہے، یا کوئی کسی خاص لقب سے، خطاب سے، عرفیت سے جانا جاتا ہے تو اس کو اسی حساب سے لکھنا ہے۔ تیسری سطر میں شہر کے لیے مکان نمبر، گلی نمبر، محلہ یا سیکٹر، علاقہ، وارڈ، بلاک کا نام تحریر کریں۔ اب یہ ہوتا ہے کہ اکثر شہر میں لوگ بہت مصروف ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کے گھر جانا، ملنا جلنا اتنا نہیں ہوتا، لوگ ایک دوسرے کو نہیں جانتے، تو اس لیے بہتر ہوتا ہے کہ وہاں پر مکان نمبر۔ دوسرے یہ کہ آبادی بہت زیادہ ہوتی ہے تو کالونیز الگ الگ بنی ہوئی ہوتی ہے، اور ان کالونیز میں بھی بہت ساری گلی ہیں اور پھر مکانات ہوتے ہیں، اس لیے یہاں پر مکان نمبر، گلی نمبر، محلہ نمبر، سیکٹر، علاقہ، وارڈ، بلاک نمبر لکھنا ضروری ہوتا ہے۔ گاؤں کے لیے گاؤں کا نام، نزدیکی قریبی بڑے گاؤں کا نام، قریبی ڈاکخانے کا نام وغیرہ، یا کوئی اس گاؤں کے نزدیک کوئی بہت زیادہ کوئی ایسی مشہور جگہ ہے تو اس کا نام لکھ دیتے ہیں۔ اچھا، چوتھی سطر میں تحصیل و ضلع، اگر صوبہ بھی ہو تو صوبہ، مثال کے طور پہ
آپ نے سندھ لکھنا ہے، سندھ خط بھیجنا ہے، کراچی لکھنا ہے، یا اندرون سندھ بھیجنا ہے، یا پشاور لکھنا ہے، یا کہیں بھی آپ نے دوسرے کسی صوبے میں لکھنا ہے تو آپ نے صوبے کا نام لکھنا ہے. کیونکہ ہمارے صوبے میں بھی بہت سارے ہم نام شہر ہوتے ہیں، تو اس لیے اگر ہم نے صوبے سے باہر بھیجنا ہے تو صوبے کا نام، اور اگر ملک سے باہر بھیجنا ہے تو دوسرے ملک کا نام ہم ضرور لکھیں گے. خط لکھنے کا طریقہ. خط لکھنے کا طریقہ بیٹا یہاں پر جو ہے، یہ جو پیٹرن آپ کو دیا جا رہا ہے یہ بورڈ کا طریقہ ہے کہ یہ اس میں نمبروں کی بھی تقسیم دی گئی ہے. 0.25 0.25 0.25 کر کے انہوں نے 4 چیزوں کو یہاں پر ایک نمبر ان کا دیا ہے. شہر کا نام، چونکہ ہم یہاں پر امتحانی نقطہ نظر سے بات کر رہے ہیں تو شہر کے نام کے بدلے ہم لکھیں گے الف ب ج. کمرہ امتحان، یہاں پر امتحانی مرکز لکھنا زیادہ بہتر ہوگا کیونکہ کمرہ الگ زبان کا لفظ ہے اور امتحان الگ زبان کا لفظ ہے، اس لیے یہاں جو ہے امتحانی مرکز لکھنا بہتر ہوگا. اس کے بعد السلام علیکم، شہر کے نام کے بعد ہم اس کے از کمرہ امتحان کے بعد یا امتحانی مرکز کے بعد ہم لکھتے ہیں تاریخ. پھر ہم السلام علیکم لکھیں گے، اس کے بھی ہمیں 0.25 ملیں گے. خط کا متن ترجیحاً 3 پیراگراف. اب اکثر بچے جو ہے اس جگہ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ 3 پیراگراف وہ جیسے سمجھتے ہیں جیسے مضمون میں ہم بڑے بڑے 12 سے 14 لائنوں کے جو ہم پیراگراف لکھتے ہیں تو ایسا لکھنا ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. انہوں نے یہاں نیچے تفصیل دے دی ہے کہ نمبر 1 میں ابتدائیہ کلمات، تسلیمات و آداب وغیرہ، یہ 1 سے 2 جملے، ایک پیراگراف یہ ہو گیا. نمبر 2 خط کا مدعا اور مقصد، 3 سے 6 جملے. یہ جو ہم نے کہا ہے نا خط کا مضمون جو ہمارا خط کے حصوں میں چوتھا حصہ تھا وہ ہے یہ. اچھا، اس کے بعد ہو گیا تیسرا پیراگراف جو انہوں نے کہا ہے وہ ہے اختتامیہ دعائی کلمات، جس میں ہم کہیں گے سب گھر والوں کو دعا پیار اور آپ کا وسلام، آداب، تسلیم، اور آپ کا پیارا، آپ کا فرمانبردار وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد اینڈ میں جو ہے ہم نے لکھنا ہے کاتب کا پتہ. اب یہاں کاتب کا پتہ نہیں لکھیں گے ہم، چونکہ ہم امتحان میں پیپر وہ لکھ رہے ہیں، اس لیے یہاں لکھیں گے ہم حمزہ چھوٹی اے بڑی اے. اچھا، یہ فیڈرل بورڈ والوں کی طرف سے ایک اور انسٹرکشنز ہیں یہاں پر کہ خط میں شہر و مقام کا نام، تسلیمات اور تاریخ وغیرہ کے نمبر صرف اسی صورت میں دیے جائیں گے کہ امیدوار نے خط کا متن مضمون درست اور لکھا ہو، اگرچہ اس متن میں املا اور گرامر درست نہ بھی ہو. یعنی کہ اگر مضمون آپ نے صحیح لکھا ہے، یہ نہ ہو کہ پوچھا گیا ہے وہاں پر آنے جانے کے بارے میں یا آپ کی صحت کے بارے میں، اور آپ جو ہے نا اس جو عنوان آپ کو دیا گیا ہے اس کے الٹ لکھ لیں تو آپ کو نمبر نہیں ملیں گے. نمبر آپ کو جو ایکسٹرا جو ہے یہ 1 اوپر کا اور نیچے جو ہے 0.5، یہ جو ہے آپ کو اسی صورت میں ملیں گے جب آپ درمیان کا حصہ جو اصل متن ہے یعنی کہ مضمون جو عنوان دیا گیا ہے وہ آپ صحیح لکھیں گے اس